تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد رحمت اللہ عالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جو چیز آپ سے چلی جائے اس پر غم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی نقصان آپ کا کرتا ہے تو اس میں آپ ہی کا بھلا ہوتا ہے۔ اگر وہ نقصان آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہو تو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کی غلطی کی وجہ سے نہ ہو، آپ کا اس کے اندر اختیار نہ ہو، تقدیر کی وجہ سے، قسمت کی وجہ سے اگر آپ کا ظاہری طور پر کچھ نقصان ہوا ہے تو وہ نقصان نہیں ہے، بلکہ آپ کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے آپ کے فائدے کا سودا ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی پرانی چیز آپ سے چلی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نئی چیز دے گا اور اس سے اچھی چیز دے گا۔ اگر مصیبت آئے تو غم مت کرو، اگر نقصان ہو تو غیر ضروری پریشان مت ہو۔ کبھی کبھار چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت کو دور کرنے کا موجب بنتی ہے، کبھی کبھار چھوٹا نقصان بڑے نقصان کو روکنے کا موجب بنتا ہے۔ اسی لیے خاص طور سے مال کا چلے جانا، مالی اعتبار سے نقصان کا آ جانا کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی انسان کا مال بڑھے گا تو اس کی جان کے لیے خطرہ ثابت ہوگا۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے آپ ایک اور بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کوئی ایسی چیز کی طلب کرتا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو پہلے تو اللہ وہ دیتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ضد کرے اور اصرار کرے تو اس اصرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دے تو دیتا ہے، لیکن اس کا وبال اسی کی جان پر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ایسی چیز ضد سے مانگی جو اس کے لیے مناسب نہیں تھی۔ اب اس کا جو وبال ہوگا وہ اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ ایک مثال یہاں پر دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی، کہ ایک نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر یہ خواہش کرنے لگا کہ مجھے آپ جانوروں کی بولی سکھا دیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ یہ جو سارا واقعہ ہے یہ مولانا روم بیان کریں گے۔ گفت موسیٰ یہ کہ مرد جواں کے بیام وزم زبان جانوراں۔ ایک نوجوان موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھائیے، میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ جانور آپس میں کیا بات کرتے ہیں، کس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں، کس طرح سے ان کی زندگی کی پلاننگ ہوتی ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تابوت کز بانگ حیوانات و دد عبرت حاصل کنم در دین خد۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حیوانات اور درندوں کی آواز سے، ان کی گفتگو سے، ان کی بولی سے میں اپنے دین میں اپنے لیے عبرت حاصل کروں۔ وہ کچھ اچھی باتیں کریں گے، اگر مجھے سمجھ میں آئے گا تو میں عبرت حاصل کر سکتا ہوں ان کی مدد سے۔ جو آدمی کو جتنا زیادہ فن حاصل ہوگا اس کے لیے کبھی نہ کبھی بہتر ہی ثابت ہوگا، آج نہیں کل تو کام میں آتا ہے فن۔ تو جانوروں کی زبان کا جو فن ہے یہ تو سب کو ملتا نہیں ہے، تو ایک یونیک فن ہوگا اس کے لیے، بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ تو خواہش کیا اس نے۔ چو زبا ہائے بنی آدم ہما در پہ آبست و نان و دم دما۔ بو کے حیوانات را ورد دیگر باشدس تدبیر ہنگام گزر۔ تمام آدم کی اولاد کی جو زبانیں ہیں وہ 3-4 چیزوں کے طرف ہی گھومتی ہیں، ایک روٹی، پانی اور مکاریاں، فریب، دھوکہ، یہی چیزوں کے طرف گھوم رہی ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے انہی 2-3 چیزوں کے طرف گھوم رہی ہے۔ دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے فریب کھیلے جائیں، کیسے کیسے دھوکہ دہیاں کیا جائیں، یہ پلاننگز، اس کے بعد پھر کھانا پینا اسی کے طرف گھوم رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حیوانات کا کوئی اور معمول ہو سکتا ہے کہ ان کی پلاننگ کچھ اور طریقے سے کام کر رہی ہو، مرنے کی تدبیر ہو سکتا ہے وہ انسان سے زیادہ کرتے ہوں۔ آخر کیا ہے ان کی زندگیوں میں،
میں وہ جاننا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے اس سے میرا ایمان، میرا دین مضبوط ہو جائے۔ عبرت پکڑوں میں گفت موسیٰ رو گزر کن زی ہوس، کی خطر دارت بسے در پیش و پس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کی اس خواہش پر اس سے فرمایا، یہ جو تیری خواہش ہے یہ دراصل ایک قسم کی ہوس ہے، اس سے درگزر کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ ایسا مطالبہ کرنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے اندر آگے بھی خطرہ ہے، پیچھے بھی خطرہ ہے۔ تم جس طرح کا مطالبہ کر رہے ہو کہ میں جانوروں اور پرندوں کی آواز، ان کی بولی سیکھنا چاہتا ہوں، یہ اچھا مطالبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے انسان کو محروم رکھا ہے، تو اسی لیے رکھا ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر کسی کو اللہ تعالیٰ جانوروں کی زبان سکھا دیتا۔ جانوروں کی بھی زبان ہوتی ہے، اس کا ذکر سورہ النمل میں بھی ہے۔ چونٹیوں نے بات کی اور سلیمان علیہ السلام نے سنی اور اس کو سمجھا بھی، چونٹیوں نے کیا بات کی۔ تو جو اس کا ظرف رکھنے والا ہوتا ہے، صرف اسی کو اللہ نے وہ زبان سکھائی ہے، ہر کسی کو نہیں سکھاتا۔ تو آپ کے جو ظرف کی چیز نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اس کے اندر خطرہ ہے، ایسا مطالبہ مت کرو۔ عبرت و بیداری از یزداں طلب، نز کتاب و از مخالو حرف و لب۔ عبرت جو ہے نا، جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ اچھی چیز ہے۔ ایک چیز سے عبرت حاصل کرنا انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آگاہی حاصل کرنا، کسی چیز کی معلومات حاصل کرنا، یہ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ چیز تم خدا سے طلب کرو۔ کتابوں سے، گفتگو سے، لوگوں کی باتوں سے، حروفوں سے، ہونٹوں سے یہ طلب کرنے کی کوشش مت کرو۔ تم کو عبرت حاصل کرنا ہے تو عبرت حاصل کرنے کے بہت سارے ذریعے ہیں جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں، اس کو اختیار کرو۔ غیر ضروری کہ ایسا اختیار مت کرو کہ جانوروں کی زبان سیکھ لیں گے تو عبرت حاصل ہو جائے گی۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہتر نہیں بنائی ہے اس میں جانے کی کوشش مت کرو۔ بعض لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے جس کا تعلق ان سے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ غیر ضروری وہ حاصل کرنے کی فراق میں چلے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، اس میں فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ گرم ترشد او ز آ من عشق کرد، گرم تر گردد ہمی از من مرد۔ وہ اس روکنے سے، موسیٰ علیہ السلام کے روکنے سے وہ اور زیادہ سرگرم ہو گیا۔ اس کی جستجو جانوروں کی اور پرندوں کی زبان سیکھنے کی اور بڑھ گئی۔ گرم تر گردد ہمی از من مرد، انسان کی یہ کمزوری مولانا روم بیان کر رہے ہیں۔ گرم تر گردد ہمی از من مرد، یہ انسان کی ایک بری فطرت ہے کہ جس چیز سے اس کو روکا جاتا ہے وہ وہی کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کو ایک کام کرنے کے لیے کہا جائے اس میں اس کی دلچسپی نہیں ہوتی، جب اس کو اس کام سے منع کیا جاتا ہے تو وہی کرتا ہے اور وہی کرنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے اس کی۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، غلطی ہے، خرابی ہے۔ اب اس کو بھی ایسے ہوا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ ایسا مطالبہ مت کرو، اس کی خواہش اور بڑھ گئی اور زیادہ اصرار کرنے لگا۔ گفت اے موسیٰ چو نور تو بتافت، ہرچ چیزیں بود از تو چیز یافت۔ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، جب سے آپ کا نور نمودار ہوا ہے اس دنیا میں، جو کچھ بھی تھا دنیا میں اس نے آپ سے بہت کچھ پایا ہے۔ آپ کی ایسی شخصیت ہے کہ آپ کے پاس سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ آپ مصیبت زدوں کے دادرس، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والے، لوگوں کو فیض پہنچانے والے، آپ کے پاس یہ غریب بھی حاضر ہوا ہے اس مطالبے کے ساتھ۔ آپ مجھے خالی ہاتھ مت لوٹائیے، آپ تو رحمت ہیں، آپ کے در پہ آنے والا خالی نہیں جاتا۔ اس طرح کی عقیدت بھری باتیں کرنے لگا۔ مرمرا محروم کردن زی مراد، لائق لطفت نباشد اے جواد۔ اے سخی، آپ کی جو مہربانی ہے، آپ کا جو کرم ہے، آپ کا جو مزاج ہے لطف و عطا والا، اس کے مناسب نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے ایک مقصد سے مجھے محروم کر دینا، اس طرح سے ٹال دینا آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ آپ اپنی سخاوت کا دریا بہائیے۔ ای زما قائم مقام حق توئی، یاز باشد کے مرا مان شوی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے آپ اس زمین پر نائب ہیں، اللہ کی رحمت آپ ہی سے لوگوں کو مل رہی ہے۔
آپ اگر منع کریں گے ایسی چیزوں سے مانگنے والوں کو تو مانگنے والوں کو مایوسی نہیں ہوگی. آپ کے در سے بھی اگر وہ خالی جائے گا تو مایوس ہو جائے گا. کس کے پاس جائے؟ دیکھیے آپ عقیدت اور عقیدت کے جو جذبات ہیں کیسا اظہار کر رہا ہے. گفت موسیٰ یا ربی مرد سلیم سخرا کر دستش مگر دیوے رجیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ یہ بڑا بھولا انسان ہے. اس بھولے انسان کو شیطان مردود نے بہت برے طریقے سے بہکایا ہے. اب یہ بیچارہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ جو باتیں یہ کر رہا ہے یہ اصل شیطان کے بہکاوے میں آ کر رہا ہے اور مصر ہے اپنے مطالبے پر. بس یہ کریے، بس یہ کریے. آپ نہیں کریں تو کون کریں گے؟ اب موسیٰ علیہ السلام جتنا ہو سکتا اس کو سمجھا رہے ہیں لیکن مانتا ہی نہیں. گر بیا مزم زیاں کارش بود ور نیا مزم دلش بدمی شود. اگر میں اس کو سکھا دوں پرندوں کی بولی تو گویا اس کے لیے آبیل مجھے مار کے مترادف ہوگا، خود اپنے ہاتھ سے اپنا نقصان کرے گا. اور اگر نہیں سکھاتا ہوں تو مجھ سے نا امید ہو جائے گا اور اس کا دل بیٹھ جائے گا. بڑی عقیدت محبت کے ساتھ امید کے ساتھ جب کوئی بندہ کسی بڑے آدمی کے پاس آتا ہے تو بڑا آدمی اس کو وہ ٹالنے کے لیے بہت پیچھے ہٹتا ہے. کیا کریں لیکن کریں کیا؟ صورتحال ایسی ہے. دے دیں تو مشکل، نہ دیں تو مشکل. گفت اے موسیٰ بیا موزش کے ماں رد نہ کر دے مسکرم ہرگز دعا. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ اے موسیٰ سکھا دو اس کو، جو چاہتا ہے اس کو سکھا دو، ہمارا کرم ہوگا، اس کی دعا رد نہیں ہوگی. اس نے یہ دعا اگر ہٹ دھرمی اور ضد کے ساتھ کی ہے نا، خوشی اور رضامندی کو پیش نظر رکھنے کے بجائے اس نے اصرار کا راستہ اختیار کیا نا، دے دو اس کو، سکھا دو، ہم اجازت دیتے ہیں. گفت یارب او پشیمانی خورت دست خایت جام ہارا بردرت. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میں سکھا دوں گا، تیرا حکم ہے تو، لیکن مجھے یہ بھی غم ستاتا ہے کہ ایک وقت کے بعد وہ بڑا شرمندہ ہوگا، ذلیل ہو جائے گا، ہاتھ چبائے گا اپنے خود، کپڑے پھاڑ لے گا اپنے خود، مطلب اپنی ہی بربادی کرے گا وہ ایک وقت کے بعد. اس کی بربادی کی فکر ہے مجھے، اس لیے نہیں سکھا رہا ہوں. نیست قدرت ہر کسیرا سازوار از بہتر مایہ پرہیزگار. کیونکہ جو قدرت ہوتی نا، طاقت، اختیار، پاور ہر کسی کے لیے مناسب نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ظرف کو دیکھ کر کسی کو کچھ دیتا ہے اور جب اس کے پاس وہ ظرف نہیں ہوتا تو وہ قدرت بھی اس کے پاس نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نہیں دیتا اور اس کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے وہ، کیونکہ ہر کسی کے لیے مناسب نہیں ہوتی قدرت، طاقت. عاجزی پرہیزگاری کے معاملے میں سب سے اچھی چیز ہے. قدرت کسی کو دی جاتی ہے لیکن بہرحال وہ اچھی چیز نہیں ہے. کسی کے پاس بھی ہے، اچھی چیز نہیں ہے. اختیار، پاور، اسٹرینتھ دنیاوی معاملات میں جب کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے حق میں اچھا ثابت نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس عاجزی ہے، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر بھی آپ بہتر ہے. یہی تقوی کا سرمایہ بنتی ہے. کچھ نہ ہونا ہی سب کچھ ہونا ہے. یہ مت سمجھو کہ ہونا ہی اصل ہونا ہے، نہیں، ہونا کھونا ہے، ہونا کھونا ہے اور کھونا ہونا ہے. فخر زیرو فخر آمد جاویداں کے بے تقوی مان دستے نارساں. اسی لیے بزرگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہمیشہ کچھ نہ ہونا ہی باعث فخر ہے. فقیری ہی کو فخر کہا گیا ہے، الفقر فخری کہا گیا ہے. فقیری ہی میرا فخر ہے، اسی پر میں ناز کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کیونکہ قدرت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے تو ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں. جتنی قدرت اختیار آئے گا ذمہ داریاں بھی اتنی ہوں گی اور پریشانیاں بھی اتنی ہوں گی. اسی لیے کچھ نہ ہونے والا بڑا مزے میں. اور یہ جو نارسا ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہوتی ہے، وہ تقوی میں بھی آگے ہوتا ہے. جس کے پاس مال دولت نہیں ہے، عزت، نوکر چاکر نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور زیادہ جھکتا ہے.
جس کے پاس مال دولت نوکر چاکر گاڑی بنگلہ اور دنیاوی ساری نعمتیں اس کو حاصل ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں اور اس کے کاموں میں دل نہیں لگتا، اس کی مصروفیات اس کی سرگرمیاں اس کو اس راستے پہ نہیں آنے دیتی۔ زا غناؤ زا غنی مردود شد کہ ز قدرت صبر ہا بدرود شد۔ اسی لیے مالداری کو بھی اور مالدار کو بھی مردود کہا گیا ہے، دونوں بھی اچھی چیزیں نہیں ہیں، ریجیکٹڈ تھنگس ہیں۔ مردود کا مطلب ہوتا ہے ریجیکٹڈ، جس کو ٹھکرا دیا گیا ہے۔ اور جب قدرت آتی ہے، پاور آتا ہے، تو بہت سے صبر بھی چلے جاتے ہیں ہاتھ سے۔ جب قدرت نہیں رہتی تو بہت سارے معاملات میں انسان آسانی سے صبر کر لیتا ہے، جب قدرت حاصل ہو جاتی ہے تو صبر اس سے نہیں ہوتا۔ اب یہ کیا مطلب اس کا، میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ راستے سے جا رہے ہیں، کسی نے آپ کو ٹکر دے دی، آپ کی گاڑی کا نقصان ہو گیا، بہت کمزور نحیف ناتوان ایک غریب انسان ہے، اور آپ طاقتور ہیں، مال دولت والے، ہر قدرت آپ کے پاس ہے، وہ بیچارہ بے قدرت ہے۔ اگر غلطی اس کی ہے آپ کی نہیں ہے اور نقصان آپ کا ہوا، آپ کیا کرتے ہیں؟ فوری آگے بڑھ کے اس کو یا تو تماچا مارتے ہیں یا تو اس کے اوپر کڑکتے ہیں، جو بھی ہے اپنا پاور اس کے اوپر دکھاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے آپ سے کمزور ہے اور غلطی بھی اس کی ہے، آپ صبر نہیں کرتے۔ وہی اگر معاملہ الٹا ہو جائے، غلطی اس کی ہے اور وہ طاقتور ہے، ہر اعتبار سے آپ سے زیادہ پاورفل ہے، آپ اس کو ڈرائیں گے؟ اگر اس کی غلطی بھی ہے تو آپ اس کو معاف کر کے گزر جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت معاف کرنا آسان ہے، اس وقت معاف کرنا مشکل ہے کیونکہ آپ پاورفل ہیں۔ قدرت کے وقت بہت سارے صبر رخصت ہو جاتے ہیں۔ پدرود شد، پدرود کہتے ہیں ابنڈنٹ، چلے جاتے ہیں، ریلنکوشڈ، اس وقت نہیں ہوتے۔ آد میرا عز و فخر آمد اما از بلائے نفس پر حرص و غما۔ آدمی کے لیے عاجزی انکساری اور غریبی اور کچھ اس کے پاس نہ ہونا یہ باعث امن ہوتا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے دنیا میں، وہ آرام سے سڑک پر بغیر کسی خطرے کے گھومتا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، پیدل پیدل نکل جاتا ہے جنگل میں، کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہی اس کے برخلاف پاور والا انسان، پیسے والا انسان ایسا چل سکتا ہے، اس کی جان کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، امن میں نہیں رہتا۔ حرص اور غموں سے بھرے نفس کی مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ دو بڑی مصیبتیں ہیں، ایک حرص کی مصیبت، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں تو حرص کہاں سے پیدا ہوگی، جیسا جیسا آتا جاتا ہے حرص بڑھتی جاتی ہے، وہ ایک مصیبت ہے، اس سے یہ بچا رہتا ہے۔ دوسری مصیبت ہے نفس کی مصیبت، کیونکہ نفس ہمیشہ انسان کے غم بڑھاتا رہتا ہے اور وہ اس سے پاک ہے۔ غمایت زار زو ہائے فضول کے بداں خو کردہ استاں سید غول۔ بیکار آرزویں جو پیدا ہوتی نا، وہ فقیری میں نہیں پیدا ہوتی، مال دولت والے کے پاس پیدا ہوتی ہیں۔ جس آدمی کے پاس جتنی زیادہ مال دولت ہے اس کی آرزویں بھی اتنی زیادہ ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کی آرزویں بھی کم ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے فائدہ نہیں ہے آرزویں رکھ کے، سب آرزو ہماری پوری نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ آرزوؤں کی فہرست کو چھوٹی کر دیتا ہے۔ اسی لیے بیکار آرزوؤں سے فقیر آدمی محفوظ رہتا ہے، اس غم سے بچا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا غم ہے، آرزوؤں کا زیادہ ہونا۔ اور یہ جو آرزویں پیدا ہوتی ہیں یہ شیطان ڈالتا ہے، ایک عادت بنا دیتا ہے۔ ایک آرزو پیدا ہوئی، اس کی پوری کرنے میں آپ نے زندگی لگا دی، 4 آرزویں اس کے بعد پیدا ہوتی ہیں، پھر آپ اس 4 آرزوؤں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ 4 بھی پوری ہو جائیں تو پھر اب 16 آرزویں بنتی ہیں۔ اسی لیے مرزا غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، کیونکہ جیسے جیسے ارمان نکلتے گئے آرزویں اور بڑھتی گئی، یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے۔ آرزوئے گل بود گل خارا گل شکر نگوار داں بیچارہ را۔ اب دیکھیے جس آدمی کو جس چیز کی خواہش ہوتی ہے اس کو اسی آرزو کو پورا کرنے میں مزہ آتا ہے، اگر اس کے جواب میں اس کو کوئی دوسری چیز اس سے اچھی کیوں نہ دے دی جائے وہ ایکسپٹ نہیں کرتا، بس وہی ہونا۔
اگر کسی کو چاندی پہننے کی خواہش ہے، اس کو لے جا کر سونا دیا جائے تو بھی وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا، سونا جا کے بیچ کے پھر چاندی خریدتا ہے۔ مٹی کھانے کی عادت رکھنے والے کو مٹی ہی اچھی لگتی ہے۔ آرزوئے گل بود گل خارارا، مٹی کھانے والے آدمی کو مٹی ہی اچھی لگتی ہے۔ گل شکر نگوارا دا بیچارہ رہا، اس بیچارے کو گل شکر یعنی گل خند بھی پسند نہیں آتا، میٹھا مزیدار گل خند بھی اس کے سامنے رکھ دو نہیں پسند آتا، وہ کہتا ہے کہ مٹی ہی لاؤ، کیونکہ اس کو اس کی عادت ہو چکی ہے۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب واقعے کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر پھر وہی فرمائی اور کہا کہ موسیٰ جب وہ اتنا اصرار کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہی صحیح سکھا دو، اتنی وہ درخواست کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے تو تھوڑا سا ہی صحیح سکھا دو اس کو۔ اگر ہر جانور کی، ہر پرندے کی بولی نہ صحیح تو ایک دو جانور، ایک دو پرندوں کی بولی تو سکھا دو۔ گفت یزداں تو بدہ بایست او، برکشا در اختیاراں دست او، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مراد پوری کر دو، اختیار میں اس کا ہاتھ کھول دو۔ اب اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے نا، پرندوں کی بولی کو سمجھنے میں ہاتھ بندھا ہوا ہے، اس کا ہاتھ کھول دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دی جا رہی ہے، حکم نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجازت دی گئی ہے کہ اس کو سکھاؤ۔ اختیار آمد عبادت را نمک، ورنہ می گردد بنا خائی فلک، اختیار بہت اہم ہوتا ہے انسان کے پاس، وہ عبادت کا نمک ہے۔ عبادتیں انسان کے اختیار ہی کی وجہ سے معتبر ہوتی ہیں، بے اختیار کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہیں، زبردستی کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہیں، وہ نتیجہ نہیں لاتی جیسا اختیار والی چیز لاتی ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے وہ اس کو آپ سمجھائیں گے۔ اگر اختیار کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اجر و ثواب کا باعث ہوتا تو انسان سے زیادہ اجر و ثواب تو فرشتوں کو ملتا۔ اور جیسے آسمان ہے، آسمان تو ہمیشہ گردش کرتا ہی رہتا ہے، گویا کہ اللہ کے حضور میں طواف ہی کرتا رہتا ہے، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا کیونکہ وہ اس کا کام پر پابند ہے، اس کا چلتا ہی نہیں ہے نا۔ اگر آسمان کچھ اور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، سورج اگر اور کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، چاند کچھ اور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اختیار نہ ہونے پر نہ اجر و ثواب، نہ سزا و عذاب۔ اختیار کے بعد ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اختیار عبادت کا نمک ہے۔ گردش اورا نہ اجر و نہ عتاب، کاختیار آمد ہنر وقت حساب۔ سورج کی یا چاند کی یا آسمان کی گردش جو ہے اس کا نہ ان کو ثواب ہے نہ ان کو عذاب ہے، کیونکہ حساب جب ہوتا نا اس وقت اختیار اس کا معیار ہوتا ہے۔ اختیار ہے تو حساب ہے، اختیار نہیں ہے تو حساب بھی نہیں ہے۔ دوسرے ملک میں فلاں صاحب نے فلاں صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا نا، کیونکہ آپ کو اختیار ہی نہیں تھا۔ تو جن جن چیزوں میں آپ کو اختیار دیا جاتا ہے پرسش بھی انہیں چیزوں کی ہوتی ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں آپ کے حساب کے وقت جو معیار ہوتا ہے وہ اختیار ہوتا ہے۔ جملہ عالم خود مسبح آمدند، نیستاں تسبیح جبری مزدمند، پوری کائنات تمام عالم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں نا، پتا پتا اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے سب اللہ کی ہمیشہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایسا تسبیح بیان کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن اس طرح کی جبری تسبیح ان کو اجر کا سبب نہیں بناتی، ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ وہی اگر انسان اللہ کی تسبیح ایسی بیان کرے تو انسان اجر و ثواب کہاں سے حاصل کر لے، کتنا حاصل کر لے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے۔ تو اختیار ہونا ضروری ہے۔ تیغ در دستش نیز اجزش بکن، تاکہ غازی گرددو یا راہزن۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ اختیار دے دو، بات چیت سمجھنے کا اختیار اس کو حاصل نہیں ہے نا، دے دو، اختیار دینے کے بعد ہی پتہ چلے گا، اختیار سے پہلے تو پتہ نہیں چلتا نا کون کیسا آدمی ہے۔ جیسے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار دے دو، اس کا عز ختم کر دو،
پھر دیکھتے ہیں کہ وہ غازی بنے گا یا ڈاکو بنے گا۔ اگر کسی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے تو نہ وہ غازی بن سکتا ہے نہ وہ ڈاکو بن سکتا ہے۔ اب تلوار دو، اس کے بعد پتا چلے گا کہ اب وہ اس تلوار کا صحیح استعمال کر کے غازی بنتا ہے یا غلط استعمال کر کے ڈاکو بنتا ہے۔ تو دینے کے بعد ہی پتا چلے گا نا۔ زاں کے کرمنا شد آدم ز اختیار، نیم زمبور اصل نیمی شمار۔ یہ اختیار ہی تھا جس کی وجہ سے آدم کی اولاد کو لقد کرمنا کا تاج ملا۔ ہم نے آدم کی اولاد کو فضیلت دی، یہ اختیار کی وجہ سے ہی ہوا۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو انسان تو فرشتوں کی طرح عبادت کرنے والا تھا ہی نہیں نا۔ فرشتے تو کئی گنا زیادہ عبادت کرتے ہیں انسانوں سے، لیکن کرمنا کا تاج ان کو نہیں ملا کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ وہ اپنے اختیار سے عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اختیار کا وہ صحیح استعمال کرے گا تو وہ کرمنا کا تاج اس کو ملے گا، نہیں تو پھر سانپ کا زہر ثابت ہوگا اس کے لیے۔ تو گویا کہ انسان آدھا شہد کی مکھی ہے اور آدھا زہر والا سانپ ہے۔ اگر اس کو استعمال کرے گا تو صحت مند شہد دے گا، اگر اس کو استعمال کرے گا تو زہر دے گا۔ مومنا کانے اصل زمبور وار، کافراں خود کانے زہر ہم چمار۔ اب یہی فرق ہوتا ہے، انسان سب انسان ہے لیکن مومن اور کافر میں یہی فرق ہے۔ ایک کو بھی اختیار دیا گیا، دوسرے کو بھی اختیار دیا گیا۔ اس نے اپنے اختیار کا استعمال صحیح کیا، دوسرے نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا۔ ایک وہ مومن رہا جو شہد کی مکھی کی طرح شہد کی کان بن گیا، اور دوسرا وہ کافر رہا جو زہر کی کان میں سانپ کی طرح بن گیا۔ زاں کے مومن خرد بگزیدہ نبات، تا چو نہلے گشت ریخے او حیات۔ اب مومن بھی تھا جس نے اچھے اور چنندہ گل بوٹے اگائے کھیت میں سے، اور شہد کی مکھی کی طرح ان کا جو لعاب تھا وہ آب حیات بنا۔ کھیتی دونوں کو دی گئی، ایک نے کانٹے اگائے، گھاس پھوس اگائی، اور بعد میں ایک وقت کے بعد وہ سب کچھ خشک ہو گئی، کچھ نہیں ملا، وہاں پر سانپ چلنے لگے۔ دوسرا وہ آدمی تھا جس نے اپنی زمین کا صحیح استعمال کیا، وہاں پر گل بوٹے اگائے، پھول پھل اگائے، پھولوں پہ آ کر شہد کی مکھیاں بیٹھنے لگی اور اس کے اندر سے رس چوس کر اس نے شہد بنایا۔ یہ فرق ہے ایک کافر میں اور ایک مومن میں۔ باز کافر خرد شربت از سدید، ہم زے قوتش زہر شد دروے پدید۔ پھر کافر نے پیپ کا شربت پیا، ادھر مومن نے شہد بنایا اور شہد پیا، شہد کے راستے مہیا کیے، شہد تیار ہوا، اس نے شہد پیا۔ کافر نے پھر پیپ کا شربت پیا اور پھر اس کی غذا سے بھی اس میں زہر پیدا ہو گیا۔ یہ فرق ہوا، حالانکہ وہی زمین تھی، حالانکہ وہی اسباب تھے۔ اہل الہام خدا عین الحیات، اہل تسویل ہوا سم الممات۔ جو خدا کے الہام والے ہوتے ہیں وہ آب حیات کا چشمہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بندوں میں بھی، اہل ایمان میں بھی جو اہل الہام ہیں، اللہ کے الہام والے، جو باتیں اللہ تعالیٰ ان کے الہام دل پر الہام کرتا ہے، نفس ملہمہ والے، وہ آب حیات کا سرچشمہ بنتے ہیں، لوگوں کے لیے زندگی فراہم کرنے والے بنتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کو فائدے ہوتے ہیں۔ اہل تسویل ہوا، اور جو نفسانی خواہشوں کے غلام ہیں، جو نفس امارہ کی منزل پر ہیں، وہ موت کا زہر ثابت ہوتے ہیں۔ در جہاں ای مد ہو شاباش و زہے، زختیارستو حفاظ آگے۔ اب یہ جو دنیا میں تعریف ہوتی ہے نا، شاباش، واہ واہ، کیا خوب، یہ سارے جو کلمات ہیں یہ کس وجہ سے استعمال میں آتے ہیں؟ اختیار والا ہو تو استعمال میں آتے ہیں، اگر اختیار نہ ہو تو کوئی کسی کو شاباشی نہیں دے گا، کوئی کسی کی گلپوشی نہیں کرے گا، کوئی کسی کی تعریف نہیں کرے گا۔ جیسے بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، اچھے نمبر سے پاس ہو گیا تو اس کی گلپوشی کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو شاباشی دیتے ہیں، اس کو انکریج کرتے ہیں۔ لیکن اگر بچہ بغیر محنت کے پاس ہو گیا، جیسے کہ ایک مرتبہ ہوا تھا کہ جتنے امتحان میں بیٹھے سب پاس، اس کو کس بات کی شاباشی دیں گے؟
کون سی مٹھائی کھلائیں گے، کون سی گلپوشی کریں گے، کیا کمال کر لیا بھائی تو نے، کچھ نہیں کرتے۔ تو اختیار آئے گا تو شاباشی آتی ہے، نہیں اگر اختیار نہیں ہے تو کوئی شاباشی نہیں ہے۔ جملہ رندہ چونکہ در زندہ روند، متقی و زاہد و حقاں شوند۔ اب یہ اختیار بھی جب تک ان کو ہے وہ اللہ کو یاد کر لینا، اچھے کام کر لینا۔ جب اختیار چھن جانے کے بعد اگر آپ اچھا کام کریں گے بھی تو آپ کا یہ اچھا کام کرنا آپ کو ثواب نہیں دلائے گا، کیونکہ قید خانے میں پہنچنے کے بعد بڑے بڑے مجرم بھی شریف بن جاتے ہیں، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ دوزخ میں جانے کے بعد اہل دوزخ بھی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، توبہ بھی کریں گے، کہیں گے پروردگار ہم آئندہ نہیں کریں گے، ہم کو مہلت دے، ہم دنیا میں اب کے جائیں گے تو پھر ایسا نہیں کریں گے، لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اختیار کا جو وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ بھی جہنم میں جانے کے بعد متقی پرہیزگار جیسے بن جائیں گے، لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اختیار کا وقت گزر چکا ہے۔ چونکہ قدرت رفت قاصد شد عمل، ہی کے تا سرمایہ نستاند اجل۔ چونکہ قدرت چلی گئی، پاور چلا گیا، اختیار چلا گیا، تو اب عمل بھی ویلیو لیس ہو گیا۔ یاد رکھو یہ جو سرمایہ ہے تمہارا اختیار والا سرمایہ، یہ تمہاری موت تک ہی تمہارے پاس ہے، اس وقت کر لینا ہے جو کرنا ہے۔ قدرتت سرمایہ سودست ہی، وقت قدرت را نگہدارو ببی۔ آگاہ رہو، خبردار رہو، یہ قدرت ہی نفع کا سرمایہ ہے۔ یہ جو اختیار تم کو دیا گیا ہے اسی سے تم اپنے لیے سرمایہ حاصل کر سکتے ہو آخرت کا۔ تو یہ جو قدرت کا وقت ہے اس کی نگہداشت کرو، اس کو جانے مت دو، اپنے ہاتھ سے ویسٹ مت ہونے دو، ضائع مت ہونے دو۔ دیکھتے رہو کہ جہاں جہاں میرا اختیار ہے وہاں پر میں اپنے لیے کیا حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ جب اختیار چلا جائے گا اس کے بعد پھر کرنے کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ گناہ کا معاملہ بھی ایسی ہے، جب تک گناہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے، پاور ہے، ریسورسز ہیں، تب اس کے بچنے میں آپ کو ثواب ہے۔ جب آپ کے پاس ریسورسز ختم ہو گئے، گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو گئی، سب ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ بچیں گے تو کیا تیر مار لیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس مال دولت نوکر چاکر کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی آپ کو پہچانتا بھی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی دنیا میں۔ اس وقت آپ عاجزی انکساری کریں گے تو آپ کی عاجزی انکساری کی کیا اہمیت رہے گی؟ جبکہ آپ کے پاس مال دولت نام ہر چیز ہے، شہر میں آپ کا نام کا چرچا ہے، آپ کی عزت کی جاتی ہے، اس وقت آپ عاجزی انکساری سے پیش آئیں گے تو وہ عاجزی انکساری آپ کو فائدہ دے گی۔ ہر معاملے میں آپ دیکھیں، استعمال کر کے دیکھ لیجئے، گناہوں سے بچنے کے معاملے میں جب تک آپ کو گناہ کرنے کا اختیار ہے، پاور ہے، ریسورسز ہیں، تب تک آپ گناہ کرنے سے بچیں گے تو آپ کو ثواب ہے۔ ایک بار سب کچھ چلا گیا، اب کچھ نہیں بچا، اس کے بعد بچ کے کیا کریں گے؟ آدمی برخن کے کرم نہ سوار، در کفے درکش انان اختیار۔ انسان ہمیشہ یہ کرمنا والے گھوڑے پر سوار ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو فضیلت بخشی۔ یہ گھوڑا اس کے پاس ہمیشہ موجود ہے، اور اس کی جو باگ ہے نا، لگام، وہ انسان کی عقل کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس گھوڑے کو سنبھال کر لے کے چلنا یہ عقل کا کام ہے، تاکہ وہ کرمنا کا تاج چھین لیا نہ جائے، وہ کرمنا کا گھوڑا چھین لیا نہ جائے، ورنہ پیدل ہو جاؤ۔ باز مسادات پند اوراب مہر، کے مرادت زرد خواہت کرد شہر۔ اب یہاں پر واقعہ پھر آگے بڑھ رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر سے محبت کے ساتھ، بہت ہی ٹھنڈے طریقے سے، آپسی پیار کے ساتھ اس کو نصیحت پھر ایک بار، غیر ضروری ضد مت کر، اگر تو اصرار کرے گا تو میں تو تیری خواہش پوری کر دوں گا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت مل چکی ہے، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تجھے سکھانے میں، لیکن یاد رکھ اس میں تیرا نقصان ہے، تیرا چہرہ پیلا پڑ جائے گا، ابھی بھی وقت ہے، اپنے اصرار سے باز آ جا۔ کر کے این سودا بگو وز حق بترس، دیو دادستت برائے مکر درس۔ یہ جو جنون ہے تیرے اوپر سوار سیکھنے کا، اس جنون کو چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ اور یاد رکھ، یہ خیال جو تیرے دل میں آیا ہے
کہ میرے دین کے لیے یہ اچھا ثابت ہوگا، عبرت پکڑ سکوں گا، میں ان لوگوں کی بولی سیکھ لوں گا، تو یہ جو باتیں تمہارے ذہن میں آئی ہے یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ ابھی بھی میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، سمجھ جا، یہ شیطانی وسوسے ہے، تجھے اچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ بعض وقت بعض شیطانی وسوسے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر دیکھنے میں بڑے اچھے، بڑے نیک تک ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کا جو مقصد رہتا نا وہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہی برو درد سرے خود کم طلب، کی مرادت افغنت در ستاب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی بھی میں تجھ کو کہتا ہوں کہ ایک نیا درد سر مت مول لے، ایک مراد تیری، ایک خواہش تیری پوری ہو جائے گی، سینکڑوں مصیبتیں لائے گی۔ گویا کہ تو اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے اس طرح کی خواہش کر کے۔ اتنا زیادہ اصرار کرنے کے بعد بھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں سارے پرندوں اور سارے جانوروں کی زبان نہ سیکھوں تو کوئی بات نہیں، کم سے کم ایک دو کی تو سکھا دیجئے۔ میں اصل میں جانوروں کی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، اس خواہش کی وجہ سے میں آیا ہوں، رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے، اگر اتنا بڑا نقصان ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، کم از کم ایک پرندے کی، ایک جانور کی زبان ہی سکھا دیجئے۔ اس کے بعد پھر اس کی خواہش پر موسیٰ علیہ السلام اس کو ایک مرغ کی اور ایک کتے کی زبان سکھا دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کی زندگی کا کیا حال ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگہ تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے